جب سے خدا نے کائنات کو بنایا ہے، اچھائی اور برائی کی دونوں قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ اچھائی کی طاقت جو کہ نوری طاقت ہے، جو انسان کو پرہیزگاری، بھلائی کی طرف راغب کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس برائی کی طاقت انسان کو ایسا درندہ بنا دیتی ہے جس سے کسی خیر اور بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس ہی برائی کی راہ پر چلنے والا ایک ایسا درندہ جس کا مقصد کالے جادو اور کالی طاقتوں میں سب سے بڑا درجہ پانے کا تھا، شنکھا جادوگر۔ شنکھا جادوگر اپنے اس شیطانی سفر میں ایسے ہولناک کام کیے تھے جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے شیطانی طاقتوں کے حصول کے لیے گھروں کے گھر اجاڑے، بستیاں ویران کر دیں، لوگوں پر زمین تنگ کر دی اور ان کا جینا اجیرن کر دیا۔ شنکھا کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس نے دیوی دیوتاؤں کے آگے بھینٹ چڑھائی تھی۔ یہ بھینٹ انسانوں، جانوروں، یہاں تک کہ چھوٹے معصوم بچوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ اسے مزید طاقت حاصل ہو۔ سب سے زیادہ طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک جادوگر کھنڈولا کا درجہ پا جاتا ہے۔ وہ ایک ناقابل یقین طباعی وجود بن جاتا ہے۔ کھنڈولا کئی روپ بدل سکتا ہے اور آنن فانن کسی بھی جگہ پر آ اور جا سکتا ہے۔ وہ زمین پر ایک ایسا شیطان بن جاتا ہے جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ کالے علم کے مختلف درجات ہیں۔ ایک عہدے سے دوسرے عہدے تک پہنچنے کے لیے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی جادوگر کالی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنا ایک استاد چنتا ہے اور اس استاد کی نگرانی میں اس کا پہلا پڑاؤ بھیرن کی منزل میں ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے پدما، پورن، بھگت اور پھر شنکھا بنتا ہے اور آخری منزل جادوگر کی کھنڈولا کی ہوتی ہے۔ شنکھا کے مقام پر جادوگر اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کئی روپ بدل سکتا ہے۔ بری روحیں، جن، چڑیل، کالی مخلوقات اس کے قبضے میں ہوتی ہیں۔ کھنڈولا کے مقام تک جانے کے لیے اسے کئی خون کی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ان قربانیوں کا بندوبست جادوگر کے شاگرد کرتے ہیں۔ وہ معصوم اور بھولے بھالے لوگوں کو جن کا ایمان اور یقین کمزور ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو حالات کے مارے ہوتے ہیں، اور وہ جو اپنی خواہش کی تکمیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ جادوگر کے شاگردوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنا روپیہ، پیسہ، گھر بار، سکون اور آخر میں اپنی زندگی سب گنوا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہ ہی دنیا میں کوئی شے ہاتھ آتی ہے اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہماری بے جا خواہشات اور ہمارے اندر کا لالچ ہمیں لے ڈوبتا ہے۔ امتیاز صاحب گاڑی کے پاس کھڑے تھے، بیوی اور بچے ان سے مل رہے تھے۔ ڈرائیور سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ امتیاز صاحب کی بیوی بولی، آپ کھانا وقت پر کھائیے گا اور فون روزانہ کیجیے گا اور کام ختم کر کے جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کیجیے گا۔ امتیاز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کوئی حکم؟ اتنے میں تیمور دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ امتیاز صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جلدی آنے کا کہا اور بیگم کو اسحاق بابا کی طبیعت اور ڈاکٹر سلیم کے چیک اپ کے حوالے سے جلدی ساری بات بتائی۔ شنکھا جادوگر والی بات وہ جان بوجھ کر گول کر گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کی بیوی بچے ڈرے رہیں۔ وہ جلدی واپس آ کر خود اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں تیمور گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر سلیم کی لکھی ہوئی دوائیوں والی پرچی تھی۔ امتیاز صاحب سمجھ گئے اور انہوں نے تیمور کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اپنے دونوں بچوں کو کچھ ضروری ہدایات کرتے ہوئے ان کا ماتھا چوم رہے تھے، اور پھر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستہ پر ڈال دی۔